اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج ہم 30ویں پارے کے مضامین پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ، فانی دنیا اور ابدی آخرت کا بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 30۔ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں۔ پہلے رکوع میں بیان کیا گیا کہ لوگ قیامت کی عظیم خبر کے حوالے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ کسی کے خیال میں دوبارہ جی اٹھنا ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے معبود سفارش کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ کسی کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دنیا میں مال و دولت سے نوازا گیا ہے اور قیامت میں بھی یہی انعامات ملیں گے۔ جواب دیا گیا کہ اصل معاملہ کیا ہوگا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلے رکوع میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان، سورج، چاند، زمین، پہاڑ، رات دن، نیند، بارشیں، باغات، کھیتیاں، غرض انسان کے فائدے کے لیے کئی نعمتیں بنائی ہیں۔ البتہ یہ سب کی سب نعمتیں فانی ہیں۔ فیصلے کا دن اپنے طے شدہ وقت پر آ جائے گا۔ اس روز سرکشوں کے لیے سوائے عذاب کے کسی اور چیز کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 2، آیت 31 سے 40۔ میدان حشر کا منظر۔ دوسرے رکوع میں بشارت دی گئی کہ روز قیامت متقیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے پورا انعام مل جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میدان حشر میں تمام انسان اور فرشتے صف باندھے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کو اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ جو بھی بولے گا اللہ کے حکم سے بولے گا اور اللہ کے سامنے کسی کی بیجا سفارش نہ کرے گا۔ بد نصیب کافر نامہ اعمال میں اپنے تمام سیاہ اعمال دیکھے گا اور حسرت سے کہے گا کہ کاش میں انسان نہیں مٹی ہوتا اور اس برے انجام سے دوچار نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات، قیامت کا عبرت انگیز بیان۔ رکوع نمبر 1، آیت 1 سے 26۔ موت اور قیامت کے مناظر۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا کہ موت کے وقت دنیا دار آدمی کی جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ فرشتوں کو اس کے وجود میں ڈوب کر اور بڑی قوت سے کھینچ کر اس کی جان نکالنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس نیک انسان کی جان فرشتے بڑی آسانی سے محض ایک بند کھول کر نکال لیتے ہیں۔ کفار قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ اس روز زمین شدت سے لرزے گی، دل دھڑکتے ہوں گے اور نگاہیں خوف کے مارے جھکی ہوں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے محسوس ہوگا جیسے ایک زوردار جھڑکی کی آواز ہے اور تمام جن و انس حشر کے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت 27 سے 46۔ روز قیامت کیا ہوگا۔ دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اس روز ہر انسان یاد کرے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا عمل کیا ہے۔ جس بد نصیب نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے برعکس جو رب کے سامنے جواب دہی کے احساس سے ڈرتا رہا اور خود کو نفس کی خواہشات سے بچانے کی کوشش کی، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس، اللہ کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کو دعوت دے رہے تھے۔ اس دوران ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ نابینا تھے اور نہیں دیکھ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محو گفتگو ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ محسوس ہوا کہ اب سردار میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ اپنی محفل میں کسی مفلس صحابی کی آمد کو پسند نہیں کرتے۔ اس اندیشے کی وجہ سے آپ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ناگوار محسوس ہوئی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ یہ ناگواری درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو دعوت دینے میں ایسی ترجیح دے رہے ہیں کہ جس سے اپنے ایک مخلص ساتھی کی تربیت و تزکیہ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ معاشرے کے بااثر طبقات کو دعوت میں اولین اہمیت دینا مفید ہے۔ اگر وہ اصلاح قبول کر لیں تو نظام کی تبدیلی آسان ہو جاتی ہے۔ عوام بھی ان کی پیروی میں اصلاح قبول کر لیتے ہیں، لیکن اعتدال کا تقاضا ہے کہ اس سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کا معاملہ ہرگز متاثر نہ ہو۔
مزید یہ کہ دعوت دیتے ہوئے قرآن حکیم کی عظمت و وقار کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے۔ یہ کتاب حقائق کی یاد دہانی کرا رہی ہے۔ اب جو چاہے اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا کر سعادت کی منزل حاصل کرے، اور جو چاہے اس یاد دہانی سے رخ پھیر کر ذلت و رسوائی کی راہ اختیار کرے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسے کس شے سے بنایا ہے۔ نطفے سے۔ اللہ نے نہ صرف اسے بنایا بلکہ اس کے لیے ضروریات زندگی کا حصول اور خطرات سے تحفظ آسان کر دیا۔ افسوس ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا تو ایسی شدت والی آواز پیدا ہوگی جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی ہوگی۔ اس روز مجرم انسان اپنے بھائی، والدہ، والد، بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اسے صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوگی۔ اس روز نیک لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے۔ اس کے برعکس کافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے غبار آلود ہوں گے۔ ان پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسی رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر۔ انکار رسالت کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، ستارے مان پڑ جائیں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور سمندر کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ زندہ دفن کی گئی بچی سے دریافت کیا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا دی گئی تھی۔ جہنم کی آگ کو خوب دہکایا جائے گا، جنت کو راستہ کر کے قریب لے آیا جائے گا۔ اس روز ہر انسان دیکھ لے گا کہ کیا وہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا ہے۔ مزید ارشاد ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جسے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ملک ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول ملک علیہ السلام کو اصل ملکوتی صورت میں واضح افق پر دیکھا ہے۔ انہیں مجنون کہہ کر ان کی رسالت کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کے احکامات پر عمل سے گریز کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی اس روش کا جواز فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا نہیں، معاذ اللہ کسی شیطان، جن یا القا کا کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے۔ دور اندیش وہ ہے جو اس یاد دہانی سے نصیحت حاصل کر کے سیدھا راستہ کو اختیار کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفطار۔ انکار جزا و سزا کے ذریعے عمل سے گریز کا بیان۔ یہ سورہ مبارکہ آگاہی کر رہی ہے کہ روز قیامت آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر اپنی حدود سے نکل کر بہنا شروع کر دیں گے، قبروں کو کھرید کر ان میں مدفون انسانوں کو نکالا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی اور کس شے کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ یہ تصور بظاہر خوش کن لیکن دراصل پرفریب ہے کہ اللہ کا رب کریم ہے اور کسی بھی انسان کو جہنم میں نہ ڈالے گا۔ بظاہر اس تصور میں اللہ کی تعریف لیکن در حقیقت شریعت کی اہمیت اور جزا و سزا کا انکار ہے کہ کوئی اللہ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ سب ہی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر یہ تصور درست ہوتا تو اللہ انسان کے ساتھ اعمال درج کرنے والے دو فرشتے کرامن کاتبین مامور نہ کرتا۔ نیکیوں اور برائیوں کا اندراج تو پھر بے مقصد ہو جاتا۔ نہیں، اس اندراج کا نتیجہ روز قیامت ظاہر ہوگا۔ اس روز نیک لوگوں کو نعمتیں دی جائیں گی اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین۔ سرکشوں اور نیکوکاروں کا انجام۔ اس سورہ مبارکہ میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کو بربادی کی وعید سنائی گئی۔ وہ لیتے ہوئے تو ہر شے پوری لیتے ہیں لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل گواہی دے رہا ہے کہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں ہے۔ آخرت میں ان جیسے سرکشوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ سزا جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ اس کے برعکس نیکوکار جنت میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی نمایاں ہوگی۔ مقابلہ کرنے والوں کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے نیکیاں کر کے ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ دنیا میں سرکش نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، روز قیامت نیکوکار سرکشوں پر ہنس رہے ہوں گے۔ دیکھ لیں گے کہ سرکشوں نے کیسا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔
معزز سامعین، آج ہم نے 30ویں پارے کے مضامین پڑھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔